ورسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق اللہ العظیم. سورۃ الروم کی آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 40 تک 13 آیات کریمہ تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غلبہ دین کے منصوبے کو مزید وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان فرمایا کہ پہلے شرک کی تردید فرمائی ایک عام فہم مثال سے، اس کے بعد شرک کی تردید کر کے بتایا کہ انسانی اقدار اور اخلاقیات میں بہتری تبھی آ سکتی ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ ہر طرف سے کٹ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے. تفرقہ سے، علیحدگی اختیار کرنے سے، اصول اور قانون کی مخالفت کرنے سے باز آ جائے، اللہ کی قدرتوں پر غور کرے اور جو اسے اللہ نے صلاحیتیں، مال، قوت، طاقت عطا کی ہے اس کو اللہ کے لیے خرچ کرے، تو پھر یہ آدمی گویا غلبہ دین میں حصہ دار ہے. اور ایسے لوگ جب اکٹھے ہوں گے
تو یہ ایک بہترین اور صالح معاشرہ بن جائے گا. اور ایسے ہی لوگ پھر اللہ کے نظام کو غالب کرنے اور نافذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے اندر اخلاص ہو، جن کے اندر اللہ کے احکامات کی پیروی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہو. یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب دیکھیے فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ شرک کی تردید کو یا شرک کی تردید کے لیے تمہیں تمہارے اپنے حال کے اعتبار سے ایک مثال دیتا ہے. تمہارے اپنے حال کے اعتبار سے کیا مثال ہے؟ اگلے الفاظ کا ترجمہ پڑھ لیں پھر میں آپ کو سمجھاؤں. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، بھلا جن کے تم مالک ہو وہ اس میں سے، یعنی اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، تمہارے شریک ہیں؟ یہ سوال ہے. پھر آگے فرمایا فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تم اس میں یعنی اس مال میں ان اپنے مملوک لوگوں، باندیوں اور لونڈیوں کو اپنے مال میں کیا برابر کا مالک سمجھتے ہو؟ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تم ان کو برابر سمجھتے ہو؟ یہ بات سوالیہ انداز میں کی گئی. اب آگے فرمایا گیا تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ، تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اسی طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اب جی ذرا وضاحت کی طرف توجہ. غلام لونڈی کا تصور اس زمانے میں نہیں ہے، لیکن جب کبھی تھا تو یہ تصور یوں تھا کہ غلام لونڈی کسی چیز کے مالک نہیں ہوتی تھی. وہ اگر کوئی کام، کاروبار، کو محنت، کو مزدوری کرتے بھی تو جو کماتے وہ مالک کا ہوتا، ان کا نہ ہوتا. یہی قانون تھا. یہی لوگ غلاموں اور لونڈیوں کو اپنی معیشت کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتے تھے اس زمانے میں. کیوں؟ ایک آدمی کے 5 غلام ہیں، وہ 5 غلام محنت کرتے، مزدوری کرتے، تو وہ مزدوری جتنی دن بھر وہ کماتے، 5 درہم، 4 درہم، 10 درہم جو کماتے، وہ لا کر کے مالک کے ہاتھ پہ رکھ دیتے. مالک کی مرضی ہوتی، وہ ان کو کچھ کھانا دے دیتا تو دے دیتا، نہ دیتا تو نہ دیتا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جانور جنہوں نے مختلف معیشت کے کاموں کے لیے استعمال کیے کرتے ہیں جو لوگ، جیسے خچر ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے وغیرہ، ان کو مال برداری کے لیے یا سواریوں کے لانے لے جانے کے لیے تانگے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان کو اپنی مرضی سے خوراک دیتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن ان سے حاصل ہونے والا سارا نفع مالک کا ہوتا ہے. بعینی لونڈیوں اور غلاموں کا بھی یہی حال تھا. دوسری بات، لونڈیاں غلام اسلام نے ان کو متعارف نہیں کروایا. اسلام سے پہلے ان کا تعارف تھا اور لوگوں کے ہاں یہ ایک عام دستور تھا. ہر دوسرے آدمی کے پاس غلام اور لونڈیاں ہوتے تھے. اکا دکا کوئی ہوتے جن کے پاس کوئی غلام یا لونڈی، وہ بڑا غریب اور قلاش سمجھا جاتا تھا. یہ دوسری بات. تیسری بات، اسلام نے لونڈیوں اور غلاموں کے خاتمے کے لیے ایک زبردست قسم کا ترغیبی سلسلہ شروع کیا. مختلف گناہوں خطاؤں کے کفارے میں اسلام نے لونڈی یا غلام کے آزاد کرنے کی ترغیب دی. مثلا قسم کا کفارہ ہے، کسی نے قسم اٹھائی توڑ دی تو کہا کہ ایک غلام آزاد کر دو. کفارہ اس کا کیا ہے؟ غلام. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر یہ کرو، یہ نہیں کر سکتے تو مطلب یہ ایک پروسیس بتایا. اس میں پہلے نمبر پہ کیا بتایا؟ غلام. اب اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے مختلف چیزوں میں غلاموں کی آزادی کا ایک تصور اور ترغیب دی. نتیجہ کیا ہوا کہ بتدریج غلام آزاد ہوتے گئے اور نئی جنگوں کی صورت میں، نئے ہنگاموں کی صورت میں
لوگوں کو غلامی کا طوق پہنانے کی بجائے فدیہ لے کر کے چھوڑنے کا یا قیدیوں کے تبادلے کا یا اپنے ہی لوگوں کی تعلیم اور ہنرمندی کے سکھائے جانے کے نتیجے میں ان کی آزادی کا ایک فیصلہ کیا گیا۔ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ نئی جنگوں میں، نئے ہنگاموں میں، نئی لڑائیوں میں لوگ غلام اور لونڈیاں بننا ختم ہو گئے۔ پرانے غلاموں کو، لونڈیوں کو آزاد کرنے کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ یوں بتدریج تھوڑے ہی عرصے میں کرۂ ارضی سے غلاموں کا ایک جو تصور تھا وہ ختم ہو گیا۔ آج الحمدللہ انفرادی طور پر غلامی کا تصور ختم، انفرادی طور اجتماعی غلامی ہے، اجتماعی غلامی ہے لیکن انفرادی غلامی ایک بات۔ اب آپ یہ سمجھیے، یہ سارا پس منظر سمجھ گئے۔ اب آپ سمجھیے کہ اس وقت جو لوگ مالک ہوتے تھے غلاموں کے، لونڈی یا غلاموں کے، ان کا ایک میں نے تعارف کروایا ہے کہ غلام لونڈی ان کے کاروبار کا ذریعہ تھے لیکن کاروبار میں شریک نہیں تھے، معیشت کے حصول کا ذریعہ تھے لیکن معیشت میں، رزق میں، اقتصاد میں شامل نہیں تھے۔ یہ بات جب آپ سمجھ گئے تو اب قرآن پاک کی اس مثال کو سمجھیں۔ اللہ پاک توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے، شرک کی تردید کرنے کے لیے مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں کہ تم ایک بات بتلاؤ، اپنے حال پہ غور کرو، اپنے موجودہ احوال پہ۔ یہ چونکہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے اولین مخاطب وہی ہیں، آج بھی اس کو منطبق کیا جا سکتا ہے لیکن اس زمانے کے اعتبار سے بات سمجھیے۔ کہا یہ جا رہا ہے مشرکین مکہ، تم اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ غیر کو پارٹنر سمجھتے ہو اللہ کا۔ ذرا تھوڑا سا اپنے حال پہ غور کرو، کیا تم نے کبھی اپنے غلام کو اپنے مال میں برابر کا حصہ دار سمجھا ہے؟ حالانکہ تمہاری ملکیت بھی عارضی ہے، تمہاری ملکیت بھی کیا ہے؟ عارضی ہے، پائیدار نہیں، مستقل نہیں ہے۔ تو ایک عارضی ملکیت میں تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں فیما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے، عارضی ہے تمہارے پاس، اس عارضی مال میں تم نے کبھی تصور کیا، خیال کیا، اپنے ذہن میں یہ بات لے کر آئے ہو کہ میں اپنے اس مال میں اپنے غلام کو برابر کا حصہ دار سمجھتا ہوں؟ میرا یہ باغ ہے، اس باغ میں میں اور میرا غلام برابر کے حصے دار ہیں۔ گویا جس طرح مجھے تصرف حاصل ہے وہ غلام کو بھی حاصل ہے۔ کیا کبھی یہ سوچا ہے؟ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس کے مقابلے میں، غلام کے مقابلے میں تم آزاد کو اپنا پارٹنر بناتے ہو۔ اور کیجیے گا، آزاد کو اپنا پارٹنر بناتے ہو مختلف کاروباروں میں، اپنے بھائیوں کو اپنا شریک سمجھتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو اپنا شریک سمجھتے ہو، یعنی ان کو کبھی کبھی تصور کر لیتے ہو لیکن غلام کو کبھی بھی تصور نہیں کرتے کیونکہ تمہارا زر خرید ہوتا ہے۔ تو عقل کے اندھو، جو تمہارا خریدا ہوا ہے وہ کل کو کسی بھی وجہ سے آزاد ہو سکتا ہے، ذرا سمجھیے گا، کل کو کسی بھی وجہ سے وہ عارضی غلامی ہے اور تمہاری ملکیت عارضی ملکیت ہے۔ اس عارضی ملکیت میں عارضی غلام کو تم شریک نہیں سمجھتے، ڈرتے ہو۔ تو یہ سمجھو کہ اللہ جو مالک حقیقی ہے، اللہ جو مالک حقیقی ہے، اس مالک حقیقی کے مال میں تم اس کے حقیقی غلاموں کو، حقیقی مخلوق کو، اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو کیسے اس کا شریک سمجھتے ہو؟ عارضی ملکیت میں عارضی غلام کو شریک نہیں سمجھ سکتے، تو حقیقی مالک کے ملک میں اس کے حقیقی بندوں کو، غلاموں کو، مخلوق کو کیسے شریک سمجھتے ہو؟ بنایا ہی اس نے، سینچا ہی اس نے، تخلیق ہی اس نے کیا ہے، تو تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ تمہارے عجیب و غریب قسم کے فیصلے، یہ خود تمہیں اگر غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آ جائیں گے کہ تمہارا یہ تصور کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، تمہارا یہ تصور خود بخود
اس سے تمہیں نفرت ہونا شروع ہو جائے گی کہ تم کیا سوچ رہے ہو. بس یہ بات مثال دی. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. عقل والوں کے لیے ہم اسی طرح آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. کیسی زبردست مثال دی. اگلی بات، بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم. مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے ناسمجھی کی بنیاد پر اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں. یہ ظالم ہیں کیونکہ مشرک ظالم ہوتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے. بل اتبع الذین ظلموا اہواءهم بغیر علم. بلکہ جو ظالم لوگ ہیں وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے چلتے ہیں. فمن یہد اللہ فمن یہدی من اضل اللہ. تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. یہ بھی ایک ضابطہ اور اصول اللہ نے بیان کیا کہ اللہ اگر کسی کو گمراہ کرنے کا فیصلہ فرما لے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. اب اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے گمراہ ہو رہے ہیں. اگر اللہ ہی کے حکم سے گمراہ ہو رہے ہیں تو ان کا قصور کیا ہے؟ جواب اس کے یہ، اللہ پیدائشی طور پر کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے. خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے کسی کو بھی گمراہ انسان ہوتا ہے اپنے اختیارات کی وجہ سے. اللہ نے ہر پیدا ہونے والے میں قبولیت دین کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. اگلی دو آیتیں چھوڑ کر آگے آ رہا ہے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن اللہ یہ فیصلہ لوگوں کی روش، عادت، رویوں اور معاملات کی وجہ سے کرتے ہیں. اس کی واضح مثال ایک حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس گناہ کی وجہ سے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا وہ بندہ، اللہ اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگاتے ہیں. توبہ کر لے نقطہ دھل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. توبہ نہ کرے نقطہ لگا رہتا ہے. پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، توبہ کر لے تو وہ دوسرا مٹ جائے گا، نہ کرے تو دوسرا نقطہ لگ جائے گا. یوں اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ لگتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کے دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے حتی نقطۃ السوداء، کہ اس کے دل ہی سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. پورا کا پورا دل کیا ہو جاتا ہے. اب جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اب پھر یہاں پر ختم اللہ علی قلوبہم، اب اللہ مہر لگا لیتے ہیں. اب اللہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ توفیق ہی چھین لیتے ہیں توبہ کرنے. لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. مولت. یہی تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ اگر پکڑنا چاہیں تو کائنات میں کوئی بچ نہ سکے، لیکن ہم پکڑتے نہیں ہیں، مولت دیتے ہیں. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہم ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اس آیت کریمہ کا بھی معنی یہ ہے فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ. جس آدمی نے اپنی صلاحیت دین کو خود تباہ کر دیا ہو، جس آدمی نے صلاحیت دین کو تباہ کر دیا ہو، اب اس آدمی سے اللہ توفیق چھین لیتے ہیں قبولیت دین کی. اور جب قبولیت دین کی صلاحیت چھن جائے تو پھر وہاں مہر لگ جاتی ہے، اور جس کے اوپر مہر لگ جائے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. معنی یہ ہے اسے کوئی بھی اس راستے پہ چلا نہیں سکتا. ہدایت کے راستے پہ کوئی چلا بس. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. جو ظالم ہیں، جو ناسمجھی کی بنیاد پر دین حق سے برگشتہ ہو گئے، جن کے اوپر مہریں لگ گئی، ان کے لیے کوئی مددگار. فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے میں اللہ رب العزت نے ایک جو سمت ہے نا، رخ، وہ اللہ نے دیا ہے. فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. تم ایک طرف کے ہو کر دین پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ. معنی یہ فاقم وجہ کا، اپنے چہرے کو قائم کیجئے، متوجہ کیجئے
لدین، دین کے لیے، حنیفہ یکسو ہو کر، یعنی تمام اطراف سے اپنے رخ کو پھیر کر ایک دین کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ ہے غلبہ دین کا وہ تصور. وہ تصور کیا ہے کہ آپ نے پوری دنیا میں دین اسلام کو غالب کرنا ہے. یہودیت کو، عیسائیت کو، بدھ مت کو، ہندو مت کو، دنیا کے جتنے بھی مذاہب، جتنے بھی فرقے اور جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، ان تمام ادیان کو، تمام طبقات کو پس پشت رکھ کر کے اپنی توجہ صراط مستقیم کی طرف کیجئے، دین حنیف کی طرف کیجئے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں پسندیدہ وہ اسلام ہے. فاقم وجہک لدین حنیفہ، آپ اپنی توجہات کا مرکز دین حنیف کو بنائیے. حنیف اس کو اس لیے کہا گیا کہ تمام کے تمام ادیان اب وہ ان کی حیثیت ختم ہو گئی، اب صرف دین اسلام کی حیثیت. اس لیے تمام ادیان سے اپنا رخ پھیر کر کے صرف اور صرف دین اسلام کی طرف. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اسے اختیار کرتے رہیے، یعنی اسے اختیار کیجیے. اللہ کی فطرت کو اختیار کیجیے. کیا معنی؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کس چیز کو کہتے ہیں؟ فطرت کا معنی ہے دین اسلام، ایک تشریح. دوسری تشریح یہ کہ فطرت کا معنی ہے صلاحیت دین کی، یعنی قبولیت دین کی صلاحیت، قبولیت دین کی، دین کو قبول کرنے کی، اللہ کے احکامات کو قبول کرنے کی صلاحیت. اور یاد رکھیے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے. یہی صلاحیت فرعون میں موجود تھی، حامان میں، قارون میں، نمرود میں، شداد میں، شدید میں، ابو جہل میں، ابو لہب میں، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، سارے کافروں میں موجود تھی. دین قبول کرنے کی صلاحیت ہر ایک میں اللہ نے رکھی ہے. اب جب انسان شعوری زندگی میں جاتا ہے تو شعوری زندگی میں جا کر کے وہ اس دین کو قبول کر لیتا ہے یا دین سے برگشتہ ہو جاتا ہے، دین کو پس پش ڈال دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے. اگر دین کو قبول کرتا ہے تو اس نے گویا فطرت کو قبول کیا، اگر دین کو قبول نہیں کرتا تو اس نے گویا فطرت کو رد کر دیا. اور یاد رکھیے کہ جو آدمی فطرت کو دھتکارتا ہے تو فطرت پیدا کرنے والی ذات اسے دھتکار دیتی ہے. اب اس کو لفظ کو یوں کہے، جو فطرت کو دھتکارتا ہے قدرت اسے دھتکار دیتی ہے. بس یہ آسان سا لفظ. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس حدیث میں آگے کیا فرمایا گیا کہ ماحول انسان کو یہودی، عیسائی اور مجوسی بناتا ہے. بچہ اپنی صلاحیت دین پر پیدا ہوتا ہے، یعنی قبولیت دین کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے. اب یہاں پر اس جملے کو سمجھیے غلبہ دین کے اعتبار سے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت پہ چلتے رہیے، یعنی اس قبولیت دین کی صلاحیت کو اپنائے رکھیے، اس پہ قائم رہیے. جب آپ اس پہ قائم رہیں گے تو غلبہ دین آسان ہوگا، اپنے وجود پر، اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر اور اس دنیا پر غلبہ دین آسان ہو جائے. لا تبدیل لخلق اللہ. اگلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا. ایک معنی. دوسرا معنی یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں تغیر نہ پیدا کرو. کیا معنی؟ معنی وہی ہے کہ جو اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو خراب مت کرو. صلاحیت کو خراب، دیکھیے ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے خوبیاں رکھی ہوتی ہیں. ان خوبیوں کو انسان ان کی سمت اور رخ کیا اختیار کرتا ہے. اگر وہ درست سمت ہو تو اس کی خوبیاں واقعی فضائل بن جاتے ہیں، خصائل بن جاتے ہیں، خصوصیات بن جاتی ہیں. لیکن اگر ان خوبیوں کو وہ غلط سمت پہ چلائے گا
تو یہی اس کی خوبی اس کے لیے رذائل میں شامل ہو جائے گی، مذمت میں شامل ہو جائے گی۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اس پر چلتے رہو، اس کو اختیار کیے رکھو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی مت لاؤ، صلاحیتوں کو خراب مت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی فطرت، یہی اللہ کا فیصلہ، یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بالآخر اسی دین پہ چلنا کامیابی ہے، بالآخر اسی دین کو نافذ کرنا کامیابی ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جو پہلے بیان ہوئی کہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اللہ کی فطرت کو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ اب اسی بات کو مزید کھول کر کے بیان کیا جا رہا ہے، منیبین الیہ، لوگو جب فطرت کو تبدیل کرنے کا حکم نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے فطرت کو بنایا اس کی طرف مائل ہو جاؤ، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرو، واتقوہ، اور اس کی نافرمانی کرنے میں اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہ بنو، من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے بھی مت بنو جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور شیعہ ہو گئے، اور شیعہ ہو گئے۔ دیکھیے جی، ایک مخصوص طبقہ ہے جس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اصل میں شیعہ کا معنی کیا ہے؟ شیعہ کا بنیادی طور پہ معنی ہے ایک نظریے پر، ایک سوچ پر، ایک فکر پر چند لوگ جو اکٹھے ہوں، ان اکٹھے ہونے والے لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ ایک نظریے پر قائم، نظریہ سچا ہو، نظریہ جھوٹا ہو، نظریہ بناوٹی ہو، نظریہ خدائی ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، اللہ کا بھیجا ہوا ہے یا مخلوق کا خود ساختہ ہے، ایک نظریے پہ اکٹھے ہونے والے، چاہے سیاسی ہو چاہے مذہبی ہو، کسی ایک نظریے پہ قائم ہونے والے لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ دڑا، جماعت، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور بروں کا ساتھ مت دو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ایک مقام پر سورہ انفال میں یہ بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ یہاں وہی بات اس کو دوسرے انداز میں سمجھایا گیا، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ پورا کا پورا ایک جملہ سمجھ لیں کہ مشرکین میں سے مت بننا، ان لوگوں میں سے بھی مت بننا جنہوں نے دین میں آ کر دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ٹھیک ہے، آگے، کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے فرقے ہیں، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی جماعتیں ہیں، فرمایا ان میں سے ہر ایک یعنی سبھی فرقے خوش ہیں کہ جو ان کے پاس ہے۔ کس بات پر خوش ہیں؟ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس کو اس کے اعمال مزین کر کے دکھائے گئے تو وہ اپنے اعمال کے کرنے میں خوش ہے کہ وہ بالکل درست کام کر رہا ہے، حالانکہ اس کا وہ عمل ہوتا باطل ہے، اس کا وہ عمل ہوتا غلط ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت سارے معاملات، دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت ساری رسمیں، جیسے شادی بیاہ وغیرہ میں بہت ساری رسمیں شرعی نہیں ہیں، غیر شرعی ہیں، لیکن لوگ ان کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی۔ مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگ فوتیدگی کے معاملات میں کوئی 30واں 40واں 50واں 60واں جو بھی کرتے ہیں شرعی نہیں ہیں، غیر شرعی امور ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی سمجھایا گیا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے کام میں خوش ہو، ہر گروہ اپنے کام میں، اللہ اکبر۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت اور نیچر کو بیان کیا، ایک دوسرا یہ کہ ایک حقیقت بیان کی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو توحید ہے،
حقیقت تو کیا ہے؟ توحید ہے. اصل تو اللہ کی ذات ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شرکاء ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو جب کبھی مصیبت اور آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ متوجہ کس کی طرف ہوتا ہے؟ اس کا مطلب حقیقت وہی ہے. یہ حال عام مسلمانوں کا نہیں، یہ حال تو مشرکین کا بھی ہے کہ مشرکین اس وقت تمام معبودان باطلہ کو بھول کر صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. اے آسمان والے، اے پالنہار، اے واحد، اے وحدہ لا شریک، اس وقت سارے الفاظ کہتے ہیں. بگڑی بنانے والے، داتا بھی تو، دستگیر بھی تو، مولا بھی تو، غوث بھی تو، سب کچھ تو. لیکن یہ وہ فطری بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جب کبھی آفت اور مصیبت آتی ہے تو اس وقت ان کو توحید یاد آتی ہے. اور نیچر انسان کی کیا ہے کہ مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور خوشی میں بھگوان کو یاد کرتا ہے. مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے سوا کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اور جب کبھی خوشیاں آتی ہیں تو اس کو بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے. بس یہی بات آیت کریمہ میں سمجھائی گئی. اس کو غلبہ دین کے اعتبار سے سمجھے تو یوں سمجھیے کہ اللہ پاک اس آیت کریمہ کی روشنی میں ایک یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ جب تم حکومت میں جاتے ہو سب کچھ بھول جاتے ہو. خوشی ہوتی ہے نا، عہدے ملتے ہیں، منصب ملتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہو. وہ جو وعدے تم نے کیے ہوتے تھے، ہم امن لائیں گے، ہم خوشحالی پیدا کریں گے، ہم عوام کا خیال کریں گے، جو ہے وہ سستی روٹی دیں گے، یعنی بہترین مکانات دیں گے، اور یہ دیں گے اور وہ دیں گے اور وہ دیں گے، سب کچھ بھول جاتے ہو. اس وقت صرف تمہیں اپنی تجوریاں یاد ہوتی ہیں. اور جب تم وہاں سے فارغ کر دیے جاتے ہو یا فارغ ہو جاتے ہو تو پھر تمہیں عوام یاد آ جاتی ہے، تمہیں ملک یاد آ جاتا ہے، تمہیں قانون یاد آ جاتا ہے، تمہیں بابا قائد اعظم یاد آ جاتے ہیں، ان کے اصول یاد آ جاتے ہیں، ان کی تقریریں یاد آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو غلبہ دین کا اصول یہ ہے کہ تم خوشی کے حال میں ہو تب اور غم کے حال میں ہو تب، دونوں صورتوں میں اللہ کو یاد کرو تو پھر تمہارا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اس آیت کریمہ کو اس کے ساتھ جوڑی، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے. اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ ہر حال میں اللہ کے حکم پر خوش ہونے والا، ماننے والا. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ. اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، مطلب پوری توجہ سے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً. پھر جب وہ یعنی رب ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، نعمت عطا فرماتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون. تو ایک گروہ اس میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگے. اس سے پتہ چلا کہ سارے مجرم نہیں ہیں. سارے مجرم کچھ وہ بھی ہیں کہ جو مصیبت آنے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو خوشی میں بھی اللہ کو بھولتے نہیں ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے دنیاوی امور میں بھی اور اپنے دینی امور میں بھی اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہیں. یہاں وہ ہمارا ایک برخوردار نہیں ہے، والد صاحب ان کے بیٹے میں شیروز، اس نے ماشاءاللہ اپنی شادی میں کوئی مخلوط سسٹم نہیں رکھا، کوئی وہ کیمرے والا سسٹم نہیں رکھا، اور کوئی گانے بجانے والا سسٹم نہیں رکھا. ابھی تو نوجوان تھا، اس کا بھی اسی طرح دل تھا جس طرح باقی لوگوں کا تھا. لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ جسے عطا فرماتا. ہم نے دیکھا بہت زیادہ پیسے والے لوگ بھی اگر خوف خدا ان کے دل میں ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور یہ بھی دیکھا کہ بالکل کچھ نہیں، کلاش ہے، فقیر ہے، تندرست ہے، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے تو وہ فقر و فاقہ کی حالت میں بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتا. تو گناہ کا تعلق یا ثواب اور اجر کا تعلق، نیک اعمال کا تعلق، یہ فقر سے یا عیاشی سے نہیں ہے، یہ مزاج سے، نیچر سے، طبیعت سے. اسی طبیعت کو اللہ پاک نے یہاں پر بیان فرمایا کہ انسانی طبیعت ہے، چاہے وہ خوشی کی ہو چاہے وہ غم میں ہو، لیکن اگر اس کی طبیعت میں فرمانبرداری ہے تو وہ اللہ کو بھول نہیں سکتا. اور اگر اس کی طبیعت میں نافرمانی ہے تو پھر حالت رحمت میں اللہ کو بھول جائے گا اور حالت مصیبت میں اللہ کو یاد کرے گا. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ. یہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں
یہ شریک ٹھہرا کر کے اپنی عاقبت کو، اپنے انجام کو برا کر رہے ہیں. لیکفروا بما آتینا، تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں. یعنی انجام اس کا یہ ہے، اس ناشکری کا، اس شرک کا انجام یہ ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ ناشکری کریں. فتمتعوا، اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر کچھ نفع اٹھا لو اس دنیا میں کی عیاشی سے، کچھ نفع اٹھا لو. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے جو کچھ کیا ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، فرمایا کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟ یعنی کیا ان مشرکین کے پاس کوئی ایسی دلیل اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ جو دلیل انہیں بتا رہی ہو کہ یہ جو تم کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے دلیل کیسے آئے گی؟ کوئی ایسے کیا حالات پیدا ہوئے ہیں، ایسے کوئی مظاہر موجود ہیں، ایسے کوئی ثبوت موجود ہیں کہ جن ثبوتوں کی بنیاد پر یہ کہیں کہ جناب ہم اس لیے شرک کر رہے ہیں کہ یہ چیز ہے؟ کچھ نہیں. تو جب کچھ نہیں ہے تو پھر یہ بدبخت اپنے آپ کو کیوں گمراہی کی دلدل میں دھکیلتے جا رہے ہیں. آگے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ دو آیات پیچھے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ اسی سے ملتا جلتا مفہوم ہے اس کا. کیا فرمایا؟ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں. دیکھیے اس آیت کریمہ کا مصداق کافر بھی ہو سکتے ہیں اور مسلمان بھی ہو سکتے ہیں. کافر ہوں تو معنی یہ ہے پھر حقیقی طور پہ نا امیدی ہے کہ اگر ان کو رحمت کوئی اللہ کی نعمت ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر اللہ ان سے اپنی رحمت کو چھین لیں اور نعمت کو چھین لیں اس وقت اللہ کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں. یہ تو کافر کا عمل ہے. لیکن اگر اس سے مراد مومن ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ بعض مسلمان کمزور ایمان والے، کمزور نظریات کے حامل، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کبھی ان کو کوئی خوشی اور راحت ملتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہماری بڑی مدد کی ہے، اللہ نے ہماری بڑی نصرت کی ہے. لیکن جب کبھی انہیں ان کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر قدرے شکوے شکایات سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کو ہم ہی نظر آئے تھے، ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہمارا ہی کاروبار نظر آیا تھا، وہ فلاں فلاں کو اللہ نہیں دیکھتے. وہ دیکھیں وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، اس نے تو روزے بھی نہیں رکھے تھے، میں تو روزے بھی رکھتا ہوں. یہ بھی ناشکری کی بات ہے. یہ بھی اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی، اسی بات کو اگلی آیت کریمہ میں سمجھایا گیا اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا یہ دیکھتے نہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں فراخی پیدا کرتا ہے، رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. رزق کی تنگی یا کشادگی اس کے اختیار میں ہے. میں نے پہلے کہا کہ رزق کی تنگی یا کشادگی کا تعلق اعمال صالحہ یا اعمال باطلہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ایک مستقل آزمائش ہے. یہ مومن کی بھی ہو سکتی ہے، کافر کی بھی ہو سکتی ہے. اللہ مومن کو بھی بہت کچھ دے سکتے ہیں، کافر کو محروم رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کافر کو بھی بہت کچھ دے سکتے ہیں، مومن کو محروم رکھ سکتے ہیں. یہ دنیاوی جو معاملات ہیں یہ مدار کامیابی نہیں ہے، یا کامیابی کی علامت نہیں ہے، ناکامی کی علامت نہیں ہے. کامیابی اور ناکامی کا تعلق انسان کے عقائد اور اعمال کے ساتھ ہے. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. فرمایا کیا انہوں نے دیکھا نہیں اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے، کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. آگے فآت ذی القربى حقه والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون. آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے ذرا ایک مختصر سی بات سمجھیں. عمومی طور پر ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحتوں کو یا غریب غربا کو زکوٰۃ کی مد میں، صدقات کی مد میں، خیرات کی مد میں جو کچھ دیتے ہیں، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم احسان کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عام طور پر اس میں قرآن کی اس آیت کریمہ نے ایک بات سمجھائی ہے، اور وہ بات کیا سمجھائی ہے
کہ تم انہیں ان کا حق سمجھ کر دو. یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا. جب یہ تصور انسان کے ذہن میں آئے گا نا کہ یہ میں جو دے رہا ہوں یہ اس کا حق ہے، تو گویا کہ میں اپنے ایک فریضے کو ادا کر رہا ہوں، تو پھر اس کے اندر کبر نہیں پیدا ہوگا، غرور پیدا نہیں ہوگا. اور اس کی وجہ سے اللہ دو نیکیاں عطا فرمائیں گے، ایک نیکی ان پر خرچ کرنے کی اور دوسری نیکی عاجزی کی. لیکن اگر دے کر یہ سمجھے کہ میں نے احسان کیا ہے تو نہ دینے کا اجر ملے گا، بلکہ الٹا لا تبطلوا اموالکم، اے ایمان والو اپنے اموال کو ضائع مت کرو، منًا ولا اذا، احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر. گویا دے بھی دیا مال، اجر اس کا بھی نہیں ملا، اور الٹا احسان جتلایا تو نیکی برباد ہونے کے ساتھ ساتھ گناہ نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. نقصان ہوا نا، ڈبل نقصان ہوا. اور اگر ایسا نہیں کرے گا، قرآن کے فیصلے کے مطابق چلے گا، تو دوہرا فائدہ ہے، ایک فائدہ خرچ کرنے کا اور دوسرا فائدہ عاجزی اختیار کرنے کا. اتنی بات سمجھ گئی. اب آیت کریمہ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، ان پر احسان نہیں، ان کا حق، یہ ان کا حق ہے. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے. کون سا؟ یہ کام، اس طریقے کو اختیار کرنا، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے. اب اس کو غلبہ دین کے اعتبار سے اگر دیکھیں اس آیت کریمہ کو، تو معنی کیا ہوگا کہ اپنے ماتحت جو رعایا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کا حق سمجھ کر. احسان مت جتلاؤ. تمہیں اگر عہدے اور منصب پہ بٹھایا گیا ہے تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس انتخاب کو رد مت کرو، اس انتخاب کو ضائع مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے منصب سے تم یہ عمل کر کے اپنے لیے نقصان اٹھاؤ. نقصان اٹھانے والے مت بنو، فائدہ اٹھانے والے بنو. اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور وہ عوام کی خدمت کرو، اپنے ماتحتوں کی خدمت کرو، اور یہ خدمت ان کا حق سمجھ کے کرو، تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گے، آخرت میں بھی سرخرو فرمائیں گے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو، تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، بڑھوتری. افزائش کا مطلب بڑھوتری. یہ پہلے اس کو سمجھ لیجیے. دیکھیے یہ صورت مکی ہے. یہ صورت کیا ہے؟ مکہ میں سود کی حرمت کا فیصلہ نہیں آیا. آیت مکی ہے، مکہ میں صورت نازل ہوئی ہے، آیت بھی مکی ہے، تو پھر یہاں سود کی بات کیوں کی گئی؟ میرا سوال سمجھیں. سوال یہ ہے کہ سود کی حرمت کا فیصلہ مدینہ میں ہوا، جیسے شراب کی حرمت کا فیصلہ مدینہ میں ہوا. مکہ میں لوگ پیتے تھے کیونکہ حرمت تھی نہیں تو پیتے تھے. ایسے ہی مکہ میں لوگ سود کا لین دین کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بھی سودی معاملات کرتے تھے، کیونکہ ناجائز نہیں تھا، حرام نہیں تھا. جب تک حرام نہیں تھا لوگ کرتے تھے. اب سمجھیں، جب کہ مکہ مکرمہ میں یہ کام ہو رہا تھا اور اس کام کی ممانعت نہیں آئی تھی، تو اس آیت کریمہ میں کیوں کہا گیا کہ جو تم لوگوں کے معاملات میں لین دین میں سود دیتے ہو یا سود لیتے ہو، لوگوں کے مال کو بڑھاتے ہو یا اپنے مال کو لوگوں کے مال میں اضافہ کر کے بڑھاتے ہو، یہ ساری صورتیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہیں. تو اس سود سے مراد کیا ہے؟ اس سود سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب دیکھیے. سود جو شرعی ربا ہے، شرعی سود ہے، اس کی حرمت تو واقعی وہ مدینہ منورہ میں ہوئی، لیکن مکہ مکرمہ میں کچھ لوگوں کا مزاج اس طرح کا تھا کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں لین دین میں تبادلہ اس انداز میں کرتے تھے کہ دیتے وقت تصور کرتے تھے کہ ریٹرن میں، بدلے میں، جواب میں
اس سے زیادہ اچھا، اس سے عمدہ اور اس سے زیادہ ملے گا۔ یہ مکہ مکرمہ میں بھی تھا، مکہ مکرمہ میں بھی تھا۔ آپ کے ذہن میں بھی کچھ بات آ گئی ہوگی جس کی طرف میں لے جانا چاہتا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں بھی یہ ترتیب تھی اور اللہ نے مکہ مکرمہ میں اسی ترتیب سے منع کیا ہے۔ یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، حقیقتاً سود نہیں لیکن سود کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے وہاں منع کیا جو وہاں موجود تھی، اس چیز سے روکا کہ تم لین دین کے معاملات میں اس نیت سے کوئی چیز دو کہ کل کو مجھے ڈبل یا اس سے کہیں زیادہ بن کر کے مجھے ریٹرن ہوگی، بدلے میں ملے گی، تو یہ تمہارا عمل اخلاقاً مروتاً درست نہیں ہے، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی۔ اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو ہماری شادی بیاہ کے اندر یہ جو نیندرا اور اس کو پتہ نیوترا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، ہاں جی چلیں نیوترا کہتے ہیں، نیوترا کہتے ہیں، نیندرا کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، بات آپ سمجھ گئے ہیں، بات آپ سمجھ گئے ہیں۔ وہ جو لفافہ آپ کسی کو پکڑاتے ہیں 2000 کا اور وہ اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں، یہ جو نوٹ کرنے کی ریت ہے نا، یہ خود بتاتی ہے کہ اس عمل کا مقصد نوٹ کرنے کا کیا ہے کہ کل کو میں نے 2000 سے بڑھا کر کے دینا ہے۔ دینے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کل کو میرے بچے کی شادی ہونی ہے، انہوں نے آ کر مجھے بڑھا کر کے دینا ہے۔ یہی چیز ممنوع ہے، یہی چیز بری ہے، یہی چیز غلط ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ریت کی ابتدا، اس رسم کی ابتدا گاؤں دیہاتوں میں لوگوں نے خیر سگالی کی بنیاد پر کی تھی، اور لگتا بھی ایسا ہی ہے۔ کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ پرانے وقتوں میں جو لوگ شادی پر بلائے جاتے تھے، یعنی اس طرح کے، تو وہ اپنے ساتھ کچھ آٹا، کوئی چاول، کوئی گندم، کوئی چیز اٹھا کر لے آتے تھے کہ پتہ نہیں اس گھر میں جہاں ہم جا رہے ہیں ان کے ہاں مہمانوں کے لیے اتنے اکرام کا، اتنے انتظام کا کوئی ان کے پاس بندوبست ہے یا نہیں ہے، چلے میں بھی کچھ حصہ شامل کر لوں۔ اگر اس کی بنیاد واقعی خیر سگالی کی بنیاد پر تھی تو جنہوں نے ابتدا کی وہ تو ٹھیک تھے، لیکن اب جو ہم نے ریت اختیار کر لی ہے یہ ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کا حل ہے۔ حل کیا ہے؟ یاد رکھیے، اسی کو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو کچھ دیں، واپسی کی نیت کے بغیر دیں۔ جب آپ کسی کی خدمت کریں گے، کسی کے ساتھ تعاون کریں گے بغیر واپسی کی نیت کے، اللہ آپ کو واپس دے دیں گے، یہاں سے دے دیں، کہیں اور سے دے دیں، واپس تو آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ عمل آپ کا غلط نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایک تعاون کی صورت اختیار کرے گا، اور تعاون کرنا کسی کے ساتھ بری بات۔ چلیے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو تم سود دیتے ہو یعنی مال بڑھا کر کے کسی کو دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو، لوگوں کا مال بڑھے، تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی۔ سود سے کبھی مال بڑھتا نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورہ بقرہ میں تفصیل سے یہ معاملات ہم پڑھ چکے ہیں۔ سود وہ کیا ہے؟ مال کو گھٹاتا ہے، اور زکوٰۃ مال کے، صدقات مال کو، یہی بات آگے فرمائی گئی، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ فرمایا جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو۔ زکوٰۃ کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا پانا، اور سود کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھانا۔ لیکن فرق ہے نا، سود کا مقصد مال بڑھانا، تو جو تم بڑھوانا چاہتے ہو وہ اللہ بڑھاتا نہیں ہے، اور زکوٰۃ کا مقصد ہے اللہ کی رضا پانا، تو اللہ اپنی رضا بھی دیتے ہیں اور مال کو بھی بڑھاتے ہیں۔ کتنا فائدہ ہے؟ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو تو وہ اتنی برکت والی نیت ہے کہ اللہ ایسے ہی لوگوں کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ یہ عمل زکوٰۃ کی ادائیگی برکت والا عمل ہے، اللہ اس سے کیا کرتے ہیں؟ مال کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ اکبر، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ ہیں اللہ، کیسی بات کی، اللہ ہی تو ہے، لیکن ہم ہیں کہ کبھی کس در، کبھی کس در، کبھی کس در، یہاں سے رزق ملتا ہے، وہاں سے زندگی ملتی
ملتی ہے، وہاں سے بچے ملتے ہیں، وہاں سے جیل سے آزادی ملتی ہے، وہاں سے یہ بیماری دور ہوتی ہے، وہاں سے اولاد ملتی، کچھ بھی نہیں ملتا. خدا کی قسم اللہ کے در کے سوا کسی در سے ملتا ہی کچھ نہیں. بس انسان ہے نا، شیطان نے انسان کے سامنے چیزوں کو مزین کر کے رکھا ہوا ہے. بھگوان کے سامنے یعنی بدھ کے سامنے بیٹھ کر کے ہاتھ جوڑنے والا اسے بھی اللہ دیتے ہیں، اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے مل رہا ہے. بس ہمارے بت بہت سارے ہیں. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، چیلنج ہے اللہ کا. فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ بھلا تمہارے ان شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ کون سے کام؟ پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا. کیا ان میں سے بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون. وہ پاک ہے شرک سے، وہ پاک ہے شریکوں سے، وہ پاک ہے اپنے لیے کوئی ساتھی تلاش کرنے سے، اپنے لیے اولاد تلاش کرنے سے، اپنے لیے بیوی بنانے سے، اپنے ساتھ کسی پارٹنر کو. اللہ پاک ہے. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. ان شریکوں سے بھی اللہ بلند ہے جس کو یہ خدا کے ساتھ شریک سمجھتے ہیں. یعنی اللہ کے قریب بھی کوئی نہیں ہے. وَتَعَالَى اللہ بلند تر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ.